بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ جواب: سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات۔ سوال: قرآن پاک میں کتنی بار لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: تقریباً 6098 مرتبہ۔ سوال: کون سی چیز ایسی ہے جسے کھانے سے انسان کا حافظہ تیز ہوتا ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: کون سی نماز انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے؟ جواب: فجر کی نماز۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو قرآن کا دل کہلاتی ہے؟ جواب: سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کہلاتی ہے۔ سوال: کس صحابی کو تلوار کا لقب دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کون سی دعا تکلیف یا مصیبت کے وقت پڑھنی چاہیے؟ جواب: مصیبت یا تکلیف کے وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے۔ سوال: کس نبی نے اپنے بیٹے کے ساتھ کشتی بنائی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ سوال: قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ سوال: رمضان المبارک میں کس رات کو عبادت کرنے کا خاص ثواب ہے؟ جواب: رمضان المبارک میں شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا خاص ثواب ملتا ہے۔ سوال: سب سے پہلی عورت جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلا شخص جس نے اذان دی تھی ان کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اذان دی تھی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے روزانہ وضو میں دھونا فرض ہے؟ جواب: چہرے کو روزانہ وضو میں دھونا فرض ہے۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سوال: جمعہ کے دن کس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہو اور اس نے جمعہ بھی ادا کیا ہو۔ سوال: کس نبی کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ ناکام رہے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ سوال: سب سے پہلی قوم جس پر عذاب نازل ہوا وہ کون سی تھی؟ جواب: قوم نوح علیہ السلام پر سب سے پہلے عذاب نازل ہوا تھا۔ سوال: سب سے پہلے روزے کس نبی پر فرض ہوئے تھے؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر روزے فرض ہوئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے کون سا کلمہ نازل ہوا تھا؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ کلمہ توحید سب سے پہلے نازل ہوا تھا۔ سوال: جمعہ کی نماز میں کون سی سورت پڑھنا مستحب ہے؟ جواب: سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی تھی؟ جواب: 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتی ہے؟ جواب: انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے زہر دیا گیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ سوال: جنت میں سب سے زیادہ اونچا درخت کس چیز کا ہوگا؟ جواب: طوبا کا درخت سب سے زیادہ اونچا درخت ہوگا۔ سوال: سب سے پہلا کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلا قتل کس کے ذریعے ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلا قتل قابیل کے ذریعے ہوا تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کا سب سے بڑا پارہ کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک کا سب سے بڑا پارہ دوسرا پارہ ہے۔ سوال: سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے کپڑا پہنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑا پہنا تھا۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے؟ جواب: یوم عرفہ کا دن۔ اس دن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ سوال: وہ کون سا پہلا نبی ہے جس نے نماز پڑھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز ادا کی تھی۔ سوال: جنت میں سب سے کم درجہ کس کا ہوگا؟ جواب: جنت میں سب سے کم درجہ جنت الفردوس کے نیچے ہوگا۔ سوال: سب سے پہلے صحابی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: سب سے پہلے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والے صحابی کون سے ہیں؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قرآن کو یاد کیا۔ سوال: نماز کے دوران کس طرف رخ کرنا چاہیے؟ جواب: نماز ادا کرنے سے پہلے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا چاہیے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ سوال: سب سے پہلا دن کون سا ہے جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کس نے کیا؟ جواب: شیطان مردود ابلیس نے سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں سب سے بڑے طوفان آئے تھے؟
جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑے طوفان آئے۔ سوال: قرآن پاک میں کتنی بار نماز کا ذکر ہے؟ جواب: تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ سوال: کس نبی کی دعا قبول ہوئی اور زمین سے پانی نکلا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور زمین میں سے پانی نکلا۔ سوال: وہ کون سا پہلا ملک ہے جہاں قرآن نازل ہوا تھا؟ جواب: سعودی عرب یعنی مکہ مکرمہ میں قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ سوال: کس پیغمبر کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ سوال: سب سے پہلا صحابی جس نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ان کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: سب سے پہلے کس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کا لقب دیا تھا؟ جواب: مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کا لقب دیا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ سوال: کس نبی کو سب سے زیادہ لمبی عمر ملی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے زیادہ لمبی عمر ملی جو کہ 950 سال تھی۔ سوال: وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: شب قدر کی رات کو قرآن پاک مکمل نازل ہوا۔ سوال: قرآن میں کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ جواب: سورۃ النمل میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے۔ سوال: وہ کون سی زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ جواب: عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا۔ سوال: سب سے پہلے زمین پر کون سا شہر آباد ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلے زمین پر مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہوا۔ سوال: سب سے پہلا گناہ جو انسان نے زمین پر کیا وہ کیا تھا؟ جواب: انسان نے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو کیا تھا وہ حسد ہے۔ سوال: کس نبی کا نام لے کر قرآن میں بیان کی گئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: سب سے پہلے کس پیغمبر نے روزہ رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا۔ سوال: سب سے پہلے کس پیغمبر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا تھا؟ جواب: ایک عظیم طوفان آیا جس نے قوم کو تباہ کر دیا تھا۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں سب سے پہلا روزہ کس پر فرض ہوا تھا؟ جواب:
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر؟ سوال، سب سے پہلے بچے نے اسلام قبول کیا اس کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مؤذن رسول تھا۔ سوال، وضو میں کس عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے؟ جواب، ہاتھ، منہ، ناک اور پاؤں کو 3 مرتبہ دھونا سنت عمل ہے۔ سوال، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ المدثر کی آیت والفجر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ سوال، جمعہ کی نماز میں کتنے خطبے دیے جاتے ہیں؟ جواب، جمعہ کی نماز میں 2 خطبے دیے جاتے ہیں۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر کب اتارا جائے گا؟ جواب، قیامت کے قریب اتارا جائے گا۔ سوال، قوم عاد پر عذاب کس وجہ سے آیا؟ جواب، ان کے انکار اور شرک کی وجہ سے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس پہاڑ پر تورات دی گئی؟ جواب، کوہ طور پر۔ سوال، کلمہ توحید کے کتنے حصے ہیں؟ جواب، 2 حصے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، سورہ کہف میں کتنی آیات ہیں؟ جواب، 110 آیات ہیں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس غار میں ملی؟ جواب، غار حرا میں۔ سوال، کون سا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ جواب، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد کی دعا مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں کیا سجدے کرتے ہوئے دکھائی دیے؟ جواب، 11 ستارے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو دعوت اسلام دی؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ الکوثر۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں رکی تھی؟ جواب، جبل جودی پر۔ سوال، سورۃ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ جواب، 7 آیات۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ جواب، مردوں کو زندہ کرنا۔ سوال، قرآن میں سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ۔ سوال، حضرت علی علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب، باب العلم۔ سوال، قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ جواب، 30 پارے ہیں۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟
जवाब ज़ुल्करनैन। सवाल कुरान मजीद में सबसे तवील आयत कौन सी है? जवाब आयत दीन। सवाल सबसे ज्यादा जिक्र किस पैगंबर का कुरान में आया है? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कितने साल तक रही? जवाब 30 साल तक रही। सवाल कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस जानदार का है? जवाब इंसान का। सवाल हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ना नुकसानदेह नहीं बल्कि एक फजीलत वाला अमल है। सूरह इखलास तौहीद पर मबनी है, अल्लाह ताला की वहदानियत, बेनियाजी और सिफात को बयान करती है। हदीस के मुताबिक इस सूरत को पूरे कुरान के बराबर करार दिया गया है, यानी इसे पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा है। अलबत्ता बाज़ उलमा का मशवरा है कि नमाज में मुख्तलिफ सूरतें पढ़नी चाहिए ताकि कुरान मजीद के मुख्तलिफ हिस्से याद रहें और नमाज में तनाव भी रहे। हर नमाज में सिर्फ सूरह इखलास पढ़ना लाजमी नहीं, मगर इसे पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि ये अजर व सवाब का बाइस है।